نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. In-depth study of Para 30th Surah Abasa, ayat number 15 onwards. بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا پہلے ہم ریوائز کرتے رہے، آگے چلتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ام مکتوم کے بارے میں آیات نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے بڑے مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو دین کی طرف موٹیویٹ کر رہے تھے. تو جب آپ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور انہوں نے انٹرفیئر کیا تو آپ کو ان کا انٹرفیئرنس اتنا پسند نہ آیا. آپ نے تھوڑا سا جیسے تھیوری ہوئی آپ کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور پھر اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ہمارے انڈر جتنے بھی لوگ ہوں، بظاہر ہمیں ان کے اندر کسی قسم کی فزیکل یا انٹلیکچوئل کمی نظر آ رہی ہو تو ضروری نہیں ہے جو جیسا ہم سوچ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہوں. اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تزکیہ کے بارے میں سیکھا کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن کیا ہوتی ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں کہ فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے باعزت، یعنی لوح محفوظ میں قرآن مجید کی فرسٹ کاپی موجود ہے. مرفوعات مطہرہ، بلند اور پاکیزہ. مطہرہ کسی قسم کی آمیزش اور کسی بھی قسم کی کوئی اڈلٹریشن اور مکسنگ اپ نہیں ہے اس میں. بے ایدی سفرہ، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ سکرائبز ہیں، یعنی ہاتھوں سے لکھنے والے ہیں. اور سفرہ سافر کی جمع ہے، لکھنے والے کو کہتے ہیں، جو دل میں ہو لکھ کر بیان کرے اس کو سافر کہتے ہیں. اور بہت زیادہ وہ نوبل ہیں، ہمبل ہیں اور بالکل سچے ہیں. دنیا میں تو لکھنے والے جو ہیں وہ کمی بیشی کر جاتے ہیں نا. دنیا میں آپ کسی کو 4 پیسے دے دو، تھوڑی سی پراپرٹی کا حصہ دے دو، کچھ تحفے تحائف بھجوا دو، تو اپنی مرضی کا کانٹینٹ آپ ان سے لکھوا سکتے ہو، رد و بدل کروا سکتے ہو. مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لکھنے والے ہیں وہ کرام بررہ ہیں، معزز ہیں اور نیک ہیں. لکھنے والے ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے والے اور اس کو ریکارڈ کرنے والے. اور تو ان کے لکھنے پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت نیک لکھنے والے ہیں، بہت نوبل ہیں، سچے ہیں، آنیسٹ ہیں. وہ کوئی بھی بات آگے پیچھے نہیں کرتے، جو جتنی بات ہوتی ہے اتنی ہی نوٹ ڈاؤن کرتے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ جب ہم بچپن میں بھی کھیلتے تھے چائنیز وسپر، تو ایک بات کی جاتی ہے اور اس بات کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر کے اس کا اینڈ ریزلٹ بالکل ڈفرینٹ نکلتا ہے. اور خواتین میں تو ویسے یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ ایک کو بات بتائی اور جب 10ویں تک بات گئی تو وہ بات اچھے طریقے سے ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہو گئی ہوئی تھی، اس میں باتیں ایڈ ہو گئی ہوئی تھی. تو یہ کمیاں بیشیاں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر ہیں. فرشتے ایسے نہیں کرتے. جو کرام بررہ ہیں، جو معزز ہیں اور نیک لکھنے والے کاتبین وحی ہیں. اور لکھنے کو تو ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے ہمارے دین میں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جس طرح ایک شہید کا خون جو ہے اس کو میئر کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، بالکل اسی طرح ایک طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے، جو قرآن سیکھ رہا ہے، اس کی سیاہی کو بھی تولا جائے گا، اس کو بھی میئرمنٹ کی جائے گی اور اس کے حساب سے پھر اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، سیکھیں، اسپیسیفکلی جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہوں، جب ہم قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہوں، تو ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی نوٹس لیں، کچھ لکھیں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ لکھ لیں گے، بہت دنوں کی آپ کی محنت ہوگی،
بعد میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کسی کو بتانے والے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جو علم لکھ لیا جاتا ہے نا وہ پھر پختہ ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کا سمجھے کہ جسم کا ایک طرح سے حصہ بن جاتا ہے، پلس یہ کہ وہ گواہی بھی دینے والا ہوگا۔ اور قلم جو ہے وہ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے نا، نون والقلم وما یسطرون، کے یہ لکھنے کا کام دیتا ہے، اور قلم ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ اور کچھ سلف صالحین جو تھے وہ قلم کی یا پین کی اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ میک شور کرتے تھے کہ ہمارا قلم جو ہے وہ کبھی زمین پہ بھی نہ گرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے، اس نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہی کام جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھ پین کی شکل سے کرتے ہیں، اب وہ ٹائپنگ کے فارم میں ہو گیا۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو چیز ٹائپ کریں، جو چیز لائک کریں، جو چیز شیئر کریں، جو چیز فارورڈ کریں، وہ بڑی کانشیس ہو کے کریں، اچھا کانٹینٹ شیئر کریں، کیونکہ یہ قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے یا ہمارے خلاف۔ وہ ایک لڑکے کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ شیئرنگ سے میں آپ کو، مجھے وہ یاد آیا جو کہ میں یہاں پہ چاہتی ہوں کہ میں ضرور مینشن کروں، اور آپ سب لوگ بھی اپنے بچوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں کہ ایک ینگ بچہ تھا جس کو بدقسمتی سے پورن کو وزٹ کرنے کی، پورن سائٹس یا جس کو ہم کہتے ہیں XXX موویز دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، اس نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا تھا۔ اب اس کو جیسے ہی ڈیلی مٹیریل ملتا تھا نا تو وہ ڈیلی مٹیریل کو نا اپنے فرینڈس میں آگے ملٹیپلائی کر دیا کرتا تھا، سب کو بھجواتا تھا، وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے اور بڑا انتظار میں رکھتے تھے۔ اب اللہ کا بڑے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس جو مین لڑکا تھا جو یہ کام کرتا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو اس کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ ہمیں تو وہ کانٹینٹ ابھی بھی ریسیو ہو رہا ہے، وہ سارا کانٹینٹ جو وہ ہمیں بھیجا کرتا تھا وہ اب ڈائریکٹ ہمیں ریسیو ہونے لگ گئے۔ وہ ڈر گئے اور وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے توبہ استغفار کی اور پھر جا کے فتویٰ لیا اور کسی سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو پھر انہوں نے اس کو انسبسکرائب کیا اور یہ ساری بات چھوڑی۔ وہ ہوا یہ تھا نا کہ وہ جب ان کو بھیجتا تھا جن لوگ ساتھیوں کو، وہ سارے بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے۔ جب اس کا اکاؤنٹ ڈسکنیکٹ ہو بھی گیا تو باقی لوگوں کو ایکٹیو رہا، اور جس کی وجہ سے وہ جو برائی کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہا۔ تو اس میں ہمارے لیے سوچنے کی بہت زیادہ چیزیں ہیں ہمارے سوچنے کے لیے، اس میں کہ ہم کون سی چیزیں ہیں جو شیئر کرتے ہیں، ہم کون سا کانٹینٹ ہے جو شیئر کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ کانٹینٹ ہمارے خلاف تو نہیں حجت بنے گا قیامت والے دن، کہیں جیسے صدقہ جاریہ کے کام ہوتے ہیں، کہیں یہ برائی میں تو نہیں ہمارے لیے ایک ٹریل بنا کے جا رہا جو کہ نیور اینڈنگ ہو اور کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ تو ہم سب بڑے کانشیس رہیں، اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے قریبیوں کو، جس تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے اس کو یہ بات پہنچائی جائے، کیونکہ جیسے ہی بچے ٹین ایج کی طرف آتے ہیں ان کے اندر انٹرنل چینجز آنے لگ جاتی ہیں، بایولوجیکل چینجز آنے لگ جاتی ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے نکاح کو آسان اور جلد کریں، جو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو اس چیز کے نقصانات بتائیں۔ اور اس کے ابھی تو ہم صرف آخرت کے حساب سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، اس کے جسم پر بھی انتہائی نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، یہ آپ کے ہارمونل سسٹم کو برے طریقے سے اپسیٹ کر دیتا ہے جب آپ اس طرح کے کانٹینٹ میں کوئی بھی انسان خدا نخواستہ مصروف رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو، اچھی اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کیونکہ انسان نے کرنا تو ہے کچھ، اب اس کے پاس 24 میں سے 8 گھنٹے اس نے سونے اور باقی جتنا ٹائم ہے he or she needs to do something۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں، اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، اپنا ہابیز اپنے لیے کچھ پسند کریں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ بس صرف 24 گھنٹے ہم صرف قرآن ہی پڑھیں گے یا ہم نماز ہی پڑھیں گے، نہیں، آپ ہر وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی۔
آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اپنے لیے اس کو پسند کریں، اور بچوں کے اندر بھی اس چیز کی عادت ڈالیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی ضرور ہابی ہو، تاکہ وہ اس برائی سے، اس گندگی سے بچیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، مارا گیا انسان کتنا ہی ناشکرا ہے وہ۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ میجورٹی آف دا پیپل آر ungrateful for everything۔ اور یہ ایسا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا اپنی لائف میں، جس سے بھی پوچھیں السلام کے بعد جی کیا حال ہے، تو لمبی پریشانیوں کی لسٹ شروع ہو جاتی۔ تو ایک اور یہ بات میں آپ کو سائیکولوجیکلی بھی بتا رہی ہوں، اور ویسے بھی ہے، دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پریشانی کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں نا تو وہ بڑھتی ہے، اور جب آپ اس کو جتنا چھپاتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور اس کو موٹیویٹ کر کے الگ ڈائریکشن کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی اس بات کو، اور ہم اس چیز پہ اچھے طریقے سے ہم بلیو بھی کرتے ہیں، ہمارے جسم سے لے کر، ہماری اولاد سے لے کر، ہمارے خوراک سے لے کر، ہمارے انوائرمنٹ سے لے کر، ہمارے گھروں سے لے کر، کتنی ہی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اور ہم میں سے ہر ایک جو دنیا کا سب سے غریب ترین بھی انسان ہے نا، جو بظاہر یہ کہہ رہے کہ جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو باقی لوگ تو کسی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر، چھت، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جس شخص کے پاس اگلے دن کا کھانا ہے، اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ سلامت ہیں، اس کے سر پہ چھت ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ امیر ترین انسان ہے دنیا کا۔ He has everything۔ تو یہ تو ہم لوگوں انسانوں نے سالوں، مہینوں اور نسلوں کی جو ہے وہ عادت بنا لی نا، کہ ہم نے اس کے لیے پلان کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے انویسٹمنٹس کرنی ہے، نہ ہم نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اگلی نسلوں کے لیے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ دین تو ہمیں ہی، دین تو ہمیں توکل سکھاتا ہے، بالکل وہی والا توکل جو چڑیاں اپنے رب پہ کرتی ہیں۔ کبھی دیکھا کسی چڑیا کے پاس فریج ہو؟ کبھی ہم نے دیکھے کہ چڑیا کوئی چیز اسٹوریج میں رکھتی ہو؟ روز صبح خالی پیٹ اٹھتی ہے، شام تک فلڈ اپ ہو کے گھر جاتی ہے۔ کچھ اسباب ہم نے بھی کرنے ہیں، ان سے منع نہیں کیا جا رہا، محنت کریں، کام کریں، مگر اس کو صرف اس کو زندگی کا حصہ نہ بنا رہے۔ صرف اتنی جو ہے نا ہماری بھاگ دوڑ یہ نہ ہو کہ بس ہم کام کے ارد گرد تو بھاگ رہے ہیں، اور پھر بیچ میں تھوڑا سا ٹائم نکل آیا تو چلو کوئی نماز پڑھ لی، چلو کوئی قرآن پڑھ لیا، چلو کچھ سیکھ لیا۔ ایسے نہیں، یہ توکل کے اگینسٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور آپ اس چیز کو بے شک اپنے ساتھ امپلیمنٹ کریں، اس کو ایکسپیریمنٹ کریں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی کمی ہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شکر، اس میں سے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اپنا اس بات پر بھی ٹرسٹ کریں، اور کوئی بھی نیگیٹو سچویشن آئی ہے تو اس میں سے پازیٹیوٹی ڈھونڈیں، اور آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی اس میں سے پازیٹیوٹی مل جایا کرتی ہے۔ تو ہر نعمت پر اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ ایمان کی حالت میں جو شخص ایک دفعہ الحمدللہ یا سبحان اللہ کہتے ہیں تو زمین اور آسمان سارے بھر جاتے ہیں نیکیوں سے، جسٹ ونس۔ تو بہت ساری تسبیح کی، مگر بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ سکون ہی نہیں تھا، ایمان اسٹرانگ ہی نہیں تھا، اللہ پر توکل ہی نہیں تھا، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ ہمیں نہیں، کچھ نہیں پتا، کچھ روایات سے نہیں پتا چلتا کہ وہ 1,00,000 دفعہ پڑھا تھا، یا 1,25,000 دفعہ پڑھا تھا، یا 10 دفعہ پڑھا تھا، یا 6 دفعہ پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوالٹی زیادہ پسند ہے، اچھی کوالٹی۔ حدیث میں آتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہو مگر وہ مسلسل ہو۔ تو جتنا کریں ستھرا کریں، اچھا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پورا دن گزارے، رات کو اللہ تیرا شکر، پورا دن میں نے صحت اور عافیت سے گزارا، الحمدللہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے، میرے ماں باپ صحت مند، میں نے جو چاہا پکایا کھایا، جو فروٹ چاہا خریدا کھایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے
ہر ایک سے بات کی, کسی نے مجھ سے مشورہ مانگا, میں نے اس کو اچھا مشورہ دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں یہ کتنے بڑی ہم ایک صرف ایک چیز دیکھ لیں, اپنی زبان پہ غور کریں ہم, یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. زبان بیسیکلی ہے کیا؟ یہ مسل ہے نا ایک. تو اگر جب سٹروک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ مسل کام کرنا بند کر دیتا ہے, تو اتنی بڑی ایک انسان کی فیکلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو کتنا ایکچولی حق تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم روز ایک ایک نعمت کا نام لیں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. آنکھ ہے جیسے, پیچھے سے روشنی نہ آئے, آپ جتنی مرضی لیزر تھراپیز کراتے رہیں, جتنی مرضی ایکسپینسو میڈیکیشن کرتے رہیں, تو اگر پیچھے سے روشنی نہیں آئے گی آپ نہیں دیکھ سکتے کچھ. اور اسی طرح ہی سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایک پوری فیلڈ آف اسٹڈی ہے, اگر ہم اس پہ بات کرنے لگ جائیں تو ہم کئی دن اس کے اوپر ہی بات کرتے چلے جائیں. تو ہم اسے ہر ایک اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوچے کہ کہیں ناشکری کی بری عادت میرے اندر تو نہیں, سیلف پٹی کا شکار تو نہیں میں, کہیں میں ہر وقت یہ جو نہیں کہتی رہتی ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا, ہائے میں تھک گئی. نکلیں اس سے, اپنی زندگی کا مقصد ہم سب اور اونچا کریں. من ای شیء خلقہ, کس چیز سے پیدا کیا اس نے اس کو, من نطفۃ, ایک نطفے سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری جو ہے نا وہ بہت بری لگتی ہے. پچھلی آیت کے ساتھ اسے کنیکٹ کریں گے 17 کے ساتھ, جہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ ناشکرا ہے, پھر فوراً ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا اپنی پیدائش پہ غور تو کرے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے, ایک ڈاٹ سے, ایک نطفے سے, ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. خلقہ فقدرہ, اس نے پیدا کیا اس کو اور پھر اس کی تقدیر کو مقدر کر دیا, مقرر کر دیا. یعنی کہ اس کی ساری قوتیں, حالات کیسے ہوں گے, وہ زندگی کیسے گزارے گا, کب مرے گا, کہاں جائے گا, سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مینج کر کے اس کو دیے. زمین پہ انسان کو بھیجا, ایسے نہیں بیابان میں چھوڑ دیا کہ جاؤ جی اب جو مرضی کرو. زمین میں غلہ اگا کے دیا, پانی دیا, مٹی دی, عقل دی, سوچ دی, فہم دی. یہ قدرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور ہر چیز کو اس کے پروپورشن میں رکھا. ایک چڑیا جتنی مرضی اوور ریٹنگ کر لے وہ ہاتھی کے ایکول نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے, یہ قدرہ ہے اس کی, یہ اس کا پروپورشن ہے. اور ایک ہاتھی جتنی مرضی ڈائٹنگ کر لے وہ چڑیا جتنا نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے, یہ قدرہ ہے, یہ اس کی پروپورشن ہے. یہ پروپورشن کس نے پیدا کر کے دیا ہے, یہ بنا کے دیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کون کتنا جیے گا, کون کیا کھائے گا. اب اگر سارے ہی جانور گوشت کھانے والے ہوتے تو ہمارا ایکو سسٹم کیسے چل سکتا تھا, یا اگر سارے ہی جانور جو ہیں وہ گھاس کھانے والے ہوتے تو زمین پہ تو گرینری نہ کوئی رہتی. تو کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جیسے سانپ ہے اس کو زہریلا ہی پیدا کیا, تتلی کو معصوم بنایا, وہ کچھ نہیں کرتی ایسا کام. پھر جو شہد کی مکھی ہے اس کے ذمہ شہد بنانے. اب ساری مکھیاں شہد نہیں بناتی, صرف ہنی والی جو ہے بی وہ بناتی ہے, باقی کچھ انہوں نے ہارنٹس بنا دیے, کچھ موتھس بنا دیے, کچھ. یہ بھی ایک الگ فیلڈ آف اسٹڈی ہے, اس پر بھی ہم پڑھنے بیٹھ جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ابھی بھی جو ہے جیسے آسٹریلیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں, نئے نئے جانور ڈسکور ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, ریور بینک تو انسان سائنس صرف 1% ایکسپلور کر چکی ہے. جو ریور, جو پانی کی بیس میں جیسی لائف ہے, جتنے جانور ہیں, جو کچھ ہے, اس کو تو صرف 1% سائنس ابھی تک ایکسپلور کر پائی ہے. تو یہ فقدرہ کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے سب کی پروپورشن, ان کی لائف, ان کا سب کچھ پیدا کیا اور بنایا. ثم السبیل یسرہ, پھر راستہ آسان کیا, اس کا راستہ یعنی زندگی کے اس کو اسباب اور وسائل بیان کیے, ہر چیز اس کی پہنچ میں رکھی. جیسے کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں, یہ گائے ہو گئی یا بھینس ہو گئی, اب جب اس کا آپ سائز دیکھو, جب آپ اس کی طاقت دیکھو, تو اگر وہ غصے میں آ جائے یا قابو سے باہر ہی رہے تو کون ہے جو اس سے دودھ نکال لے جا کے, پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے تابع کر دیا. ایک چھوٹا سا ہم بچہ دیکھتے ہیں, اتنی بڑی گائے کی جو ہے وہ رسی لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ چپ کر کے اس کے پیچھے آرام سے جا رہی ہوتی ہے. یہ کس نے سارا کچھ بنایا ہے. اونٹ کا بھی آپ دیکھیں,
کتنا بڑا اور کتنا اسٹرانگ جانور اللہ نے بنایا، اس کو انسان کے تابع کر دیا، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بھیڑ، بکری، دمبا، یہ جب قابو میں نہیں ہوتے نا، اور جب ان کو سنبھالنا ہوتا ہے نا تو سمجھ آ جاتی ہے، انسان کے تو کنٹرول میں ہی نہیں ہوتے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر دی۔ ٹھیک ہے، جو کس نے کہاں پر فوت ہونا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو جہاں جس کا وقت لکھا ہے، جہاں جس کی جگہ لکھی ہے، آٹومیٹیکلی وہ اس زمین پر جا کر اس کا آخری وقت آ جائے گا۔ کسی کی حادثے میں موت ہے، کسی کی ہوا میں موت ہے، کسی کی زمین میں موت ہے، کسی کی پانی میں موت ہے، کسی کی قبر زمین پر ہے، کسی کی زمین قبر ہے ہی نہیں، کوئی بم بلاسٹ میں اڑ کے چلا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہر بندے کا موت اور اس کا ٹھکانہ اور اس کی قبر کو اسائن کیا ہوا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہوگی، اور وہ کیا ٹائم ہے؟ قیامت کا ٹائم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ زندہ فرما دیں گے، سب کو دوبارہ سے اٹھ کھڑا کریں گے۔ اور ہم نے اس کے اوپر سائنٹیفک اسپیکٹ بھی دیکھا تھا نا، کہ ویسے تو ہمارا یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم ایمان بالغیب کرتے ہیں، ہم جب قرآن ہی اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں نا لا ریب فیہ، اس میں شک ہی کوئی نہیں، تو سمینا واتانا ہم کہتے ہیں۔ مگر جب ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیل بون کا ایک حصہ ہے وہ مٹی میں سالہ سال پڑے رہ کر بھی ختم نہیں ہوتا، وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ ری انکارنیٹ کریں گے۔ یہ سائنس آپ کو چند سال پہلے بتا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کی ایمان کتنے اسٹرانگ تھے، ان کے پاس تو سائنٹیفک اپروچز نہیں تھیں، مگر وہ جو بھی بات سنتے تھے فوراً اس پر لبیک کر دیتے تھے اور سمینا واتانا ایکسپٹ کر لیتے تھے ہر بات۔ ہم اپوزٹ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں چونکہ یہ بات لاجیکل نہیں ہے تو پھر پریکٹس میں لانا بڑا مشکل ہے۔ آج کل کے دور کی تو باتیں نہیں ہے، تو 1400 سال پرانی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کی اس سے بڑھ کر انسان کی سوچ ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے بڑھ کے کسی انسان کی پلاننگ ہو سکتی ہے؟ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے پورا کیا جو اس نے حکم دیا اس کو۔ یہاں پر آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جس بات کا حکم دیا گیا تھا انسان اس کو پورا نہیں کر رہا۔ میجورٹی از ناٹ آن دا رائٹ ٹریک، دے آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب آج کے دن میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو جو احکامات دیے ہیں، میں ان کے کون کون سے اللہ کے احکامات ہیں جن کو میں توڑ رہی ہوں؟ بس میں نے سن لیے، پڑھ لی اور بس میں نے سائٹ پہ رکھ دیے، کیا میں ایسے کر رہی ہوں؟ میجورٹی جو ہے وہ، ہم نے سورہ یاسین میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ ٹریک پہ نہیں رہتی، ڈی ٹریک رہتی ہے میجورٹی۔ تو ہرگز نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے حکم دیا تھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں سے ہر کوئی خود کو خود چیک کرے۔ اللہ نے حکم دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، میں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میں خود کو خود چیک کروں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا 5 وقت نماز پڑھو، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا 1 سال کی پوری کاؤنٹ کر کر اپنی زکوٰۃ ادا کرو، یہ تم پر فرض ہے، کیا میں نے دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے حکم دیا تھا اس کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے تو اچھا سوچتے ہیں، کسی کے لیے برا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرو، کیا میں نے ایسا کیا؟ اور کتنے، اور یہ کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، جب اللہ کو جتنی آپ کی معرفت بڑھے گی نا تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہم سب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے بڑا تھوڑا سا ریکوائر کیا تھا، مگر ہم وہ بھی نہ دے پائے اپنے اللہ کو، جو ایک نیکی کو ملٹی پلائی بائی 10 کر کے دیتا ہے۔ اس کے ہاں تھوڑا سا بھی اچھا کام کیا ہوا فوراً قبول ہے۔ لوگوں کو خوش نہیں ہم کر سکتے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اللہ کے حکموں پر پورا اترنا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
نمبر 24، بس چاہیے کہ دیکھیں انسان طرف اپنے کھانے کی طرف دیکھیں تو اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر ایک ہی فروٹ ہوتا، ایک ہی رنگ کا ہوتا، پوری دنیا میں صرف ایک ہی گندم یا کوئی ایک غلہ اگتا، یا پوری دنیا میں صرف ایک ہی سبزی ہوتی، بس پیاز ہوتا، تو کیا ہوتی زندگی، کتنی انکمپلیٹ ہوتی۔ تو کھانے کی پلیٹ آج جب ہم اپنے لیے افطاری بنائیں تو فروٹس کے کلرز دیکھیں، جو خود بھی پکائیں اس کو دیکھیں، جو را مٹیریل لے کر آئیں اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے پھل ہمارے لیے اور آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھی پیارے ہیں اور کھانے میں بھی نیوٹریشس ہیں۔ گندم ہمارے لیے اس میں اتنی طاقت ڈال دی اللہ نے، اور اتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ غور و خوض کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، چھوٹے چھوٹے بیجوں اور دانوں میں ہمارے لیے صحت بھر دی۔ ہر وہ انسان جو کیلشیم کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے، وہ صرف 1 ٹی اسپون اگر سفید تل کھا لے، وائٹ تل، سیسمی سیڈ، اس کی چند دنوں کے اندر ساری جو ہے نا وہ ڈیفیشنسیز ختم ہو جاتی ہیں۔ کس نے پیدا کیے ہیں ہمارے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور دالوں کی طرف دیکھیں، اناج کی طرف دیکھیں، سیڈز کی طرف دیکھیں، فروٹس کی طرف دیکھیں، جب وہ اگ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھیں، جب وہ اترتے ہیں ان کی طرف دیکھیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے کھانے کی طرف تو غور کرو۔ انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی انڈیلا اس پر، یعنی کہ پانی کو برستا ہوا تمہارے اوپر نازل کیا۔ پانی اس طرح سے نازل نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری فصل ہی بیٹھ جائے۔ امیجن کریں بارش ہوتی جیسے موٹے موٹے پائپس میں سے پانی گرتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے گھروں میں ڈرین پائپس لگے ہوتے ہیں، کتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ امیجن کریں اگر ہم اس طرح سے بارش ہوتی تو کیا ہوتا، سب کچھ تباہ حال ہو جاتا، ساری چیزیں خراب ہو جاتی۔ تو ایک مقدار کے ساتھ اور ایک کوانٹٹی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بارش اتاری، اور بارش کے کتنے فائدے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ کیسے بہترین سبزہ اگ جاتا ہے، آپ جتنا مرضی خود پانی لگا لیں، جو بارش کے بعد ہمارے پودے اور ہماری زمین جو ہے وہ فریشن اپ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی جو خود ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو ہم نے اپنے کھانے پہ غور کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ چیک کرنا ہے کہ میں اپنے اللہ کے کون کون سے حکموں کو پورا نہیں کری، کیونکہ یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے شکوا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں تمہاری ہی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہے ہیں، یہ کسی تھرڈ پرسن سے بات نہیں ہو رہی، یا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ یا بزرگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ کسی مولوی سے بات نہیں ہو رہی، یا کسی قرآن کے طالب علم سے نہیں بات ہو رہی، یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، یہ ہم سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ بے شک یہ قرآن مجید اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے دب جاتا، اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کی طرف ہمیشہ ہر وقت انوائٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور اور تدبر کریں اور اپنے لیے اس میں سے لرننگز اور لیسنز نکالیں۔ ثم پھر شققنا الارض، پھاڑا ہم نے زمین کو، شقہ پھاڑنا۔ تو کیا پیچھے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ ہم وہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے کل یہ بات سوچی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے کھانے پر آج غور کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اگلی آیات میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زمین کو اس نے پھاڑا۔ اگر آپ سوچیں کہ ساری زمین ایسی ہوتی جیسے کہ پتھر ہیں یا چٹانیں ہیں، تو اس میں سے کیا اگ سکتا؟ کچھ بھی نہیں اگ سکتا تھا۔ اور دانے کو پھاڑنے کی قوت جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ ویسے ایک گٹھلی کو توڑنا، جیسے کھجور آج کل ہم روز کھاتے ہیں تو اس پر غور کریں کہ کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، مگر یہی گٹھلی جب
زمین میں چلی جاتی ہے اور جب وہ مٹی سے مل جاتی ہے تو وہ آسانی سے پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے ایک کمپل نکل آتی ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا اور اگایا ہم نے اس میں غلہ مختلف ڈفرینٹ ویرائٹی آف غلہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگایا ہے. گندم ہے، جوار ہے، بارلے ہے، چاول ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے اگائی، جن کو ہم کھاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے انرجی لیتے ہیں. وَإِنَبٍ وَقَضْبًا اور انگور پیدا کیے اور ترکاری. ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویرائٹی بنائی. کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر پوری دنیا میں صرف ایک ہی پھل ہوتا اور ایک ہی شکل کا ہوتا تو کیسا لگتا، اور اسی طرح اگر پوری دنیا میں صرف ایک ہی سبزی ہوتی اور ایک شکل کی ہوتی اور اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا تو کیسا ہوتا. اور ساری ویرائٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے اس نے پیدا کی. اور ہر ایک کا آپ دیکھیں رنگ فرق، خوشبو الگ، ذائقہ الگ، اور ہر ایک کی نیوٹریشنل ویلیو الگ. کسی سے آپ کو کوئی وائٹامن مل جاتا ہے، کسی سے آپ کو کوئی وائٹامن مل جاتا ہے، کسی سے آپ کو منرلز مل جاتے ہیں، کسی سے آپ کو پوٹیشیم مل جاتا ہے، کسی سے آپ کو کیلشیم مل جاتا ہے. تو اپنے جسم کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان پھلوں اور اناج میں ڈال دیا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجوریں. اسپیسیفکلی ان دونوں کا ذکر ہے یہاں پر. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عرب کا جو علاقہ ہے وہ کثرت سے ان چیزوں کو اگاتا ہے، زیتون اور کھجور وغیرہ کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس سارے ایریا میں. پلس یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. کھجور ایک ایسا واحد فوڈ ہے کہ جس کی بیس پر آپ مہینوں بھی جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس صرف کھجور کھانے کو ہو تو آپ اس پہ زندہ رہ سکتے ہیں. یہ اتنی ہیلدی اور اچھا فوڈ ہے انسان کے استعمال کے لیے. اور انسان نے جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی کہ اپنے لیے پروسیس فوڈ بنا بنا کے اپنی صحت کو اپنے خود ہاتھوں سے خراب کی. آپ کو پتہ ہے جو ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ ہیں، جو صحیح حکمت پڑھتے ہیں اور آگے پریکٹس کرتے ہیں، وہ اسی خوراک کے ذریعے ہمارا علاج بھی کرتے ہیں. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ صرف ٹھیک خوراک اور ٹھیک ٹائم پہ خوراک لی جائے اور ٹھیک کوانٹٹی میں خوراک لی جائے تو ہماری بہت سی کمپلیکیشنز اور صحت کی خرابیاں جو ہیں وہ اس سے کریکٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ کس نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور باغات گھنے. حدائق غلبہ ایسے باغات کو کہتے ہیں جن کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں، یعنی کہ بہت زیادہ اگے ہوئے ہوں، ڈھیر سارے ہوں، ان کی بہتات ہو وہاں پر. وفاحقۃ وابا اور پھل اور چارہ. دوبارہ سے ذکر آ گیا یہاں پر اس پہ الگ سے فروٹ کا اور چارہ، وہ سارا چارہ جو کہ ہم اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم سامان زندگی ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. ٹھیک ہے کہ یہ ساری اوپر جو مینشن کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے انسان کو زمین میں ایسے نہیں چھوڑ دیا. اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی لائف کے لیے، اس کی انرجی کے لیے، اس کی صحت کے لیے یہ ساری استعمال کی چیزیں اس نے ہمیں دے دی، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی. اب یہاں سے نئی بات سٹارٹ ہو جائے گی 33 سے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی، یعنی کہ بہت تیز آواز، بہت شرلڈ آواز اور بہت اونچی آواز. یہ کس چیز کی آواز ہوگی؟ یہ سور کی آواز ہوگی. یہ قیامت کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہوگی اس وقت. تو پھر اس وقت کیا کرے گا انسان؟ یوم یفر المرء اس دن بھاگے گا انسان من اخی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِي اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، یعنی اپنی اولاد سے. اب یہ کیسا افراتفری کا ٹائم ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے انتہائی قریبی رشتے جن کو وہ ساری زندگی اڈور کرتا رہا، ان سے پیار کرتا رہا، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا،
اسپیسیفکلی ہماری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. دن رات باپ ان کے لیے کماتے ہیں، مائیں ان کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں، ایسے ہوتا ہے. اور یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. تو ان سارے پیارے رشتوں سے ہر کوئی جو ہے وہ اس دن بھاگے گا. اب اس کی بھی مختلف وجوہات ہوں گی، وہ کیا ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ جس کا جتنا حق مارا ہوگا ان رشتوں سے بھی انسان بھاگے گا. کہ اگر مجھے جواب دینا پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا. ایک تو یہ وجہ ہوگی بھاگنے کی. دوسرا کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں سے کے بارے میں جان چکا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اتنے اتنے گناہ کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی اور کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے. بلا تازر وازرۃ وزر اخری، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور کیا بات کی ہوگی کہ ان رشتوں کو دنیا میں راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوگا. تو اب شرمندگی کے مارے کیا کرے گا انسان؟ ان سے بھاگے گا. ایک اور مقام پر آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد، میرا مال، میری بیوی، میرا ماں باپ، آپ سب کچھ لے لیں، بس مجھے چھوڑ دیں. مگر اس دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے حساب سے اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس سے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا ہر اس ایکٹ کا جو وہ دنیا میں کر آیا. اور اس دن ہر کوئی بس اپنے لیے کنسرنڈ ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. پوری فیملی کو رینسم میں دینا چاہے گا صرف اس بات کے بدلے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. تو ان آیات پر رک کر ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ میرے سارے پیارے رشتے جن سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، جن کے لیے میں کبھی حلال اور کبھی حرام میں فرق نہیں کرتی، جن کے لیے میں اپنی فرض نمازیں چھوڑ دیتی ہوں، جن کے لیے میں قرآن پڑھانے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں میرے بچے چھوٹے ہیں، تو قیامت والے دن تو یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ اس دن میرے کام کیا آنے والا ہے؟ تو ہم سب ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو ہمارے سیکھنے کی چیز ہے اور جو ہمارے عمل میں لانے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری پریفرنس کیا ہے دنیا میں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ان سارے رشتوں کی رسپیکٹ بھی کریں، ان کا خیال پیار بھی کریں اور اپنی آخرت کو بھی بنا لیں؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اس میں بہت زیادہ جو تربیت ہے اس میں رول جو ہے وہ ماں کا ہے. بینگ اے فیمیل ہمارے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی آنے والی یا اگلی نسل جو ہے اس کی اچھی ٹریننگ اور تربیت کریں کہ وہ اسوہ حسنہ پر چلیں اور سیرہ رسول پر چلیں اور قرآن کی تعلیمات کے حساب سے زندگی گزاریں. پھر ہم اپنی اولاد کی محبت میں ایسے اندھے نہ ہو جائیں کہ ہم حلال اور حرام کا فرق ہی بھول جائیں، صرف ان کی چند سالوں کی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام اٹیمپٹ نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں جی، بچے کو فلاں کمپیوٹر پسند آ گیا، فلاں لیپ ٹاپ پسند آ گیا، جی فلاں موبائل پسند آ گیا، اب وہ اتنا ایکسپینسو ہے، چلو کوئی بات نہیں، کچھ غلط کر لیتے ہیں، ان کو خوش کر دیتے ہیں. دنیا میں تو وہ ہو گئے خوش، مگر آخرت کا انجام کیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو اچھائی کا پیغام دیتے رہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اچھائی اور نیکی کے کاموں کی طرف موٹیویٹ کریں. اگر ہم ایک ماں ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اگر ہم ایک بیوی ہیں تو اپنے شوہر کو حرام کی طرف مت جانے دیں، مت ہم ایسی ناجائز خواہشات ان سے کریں کہ وہ ان کو کچھ غلط اٹیمپٹ کرنی پڑے ہمیں خوش کرنے کی خاطر. دنیا کے مال کے لیے مت ایسا کریں. اگر ہم اولاد ہیں اور ہمارے والدین ہیں اور اگر ڈیو ٹو اینی ریزن ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، وہ پرانی فرسودہ رسموں میں ابھی بھی جکڑے ہوئے، تو بڑی حکمت اور پیار سے ان کو اس سے بچائیں، ان کو اس سے دور کریں، نیکی کا حکم دیتے چلے جائیں اور برائی سے
روکتے چلے جائیں، کیونکہ یہی رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر بھاگ جائیں گے، ایک دوسرے کو اگنور. اب دنیا میں دیکھیں نا، ہم کسی کو کال کرتے ہیں، اگر ایک دفعہ کوئی اٹینڈ نہ کرے تو ہم کہتے ہیں میں نے نہیں کرا دوبارہ اس کو، یا تو اس نے میری کال کا جواب نہیں دیا، یا اس نے میرے واٹس ایپ پہ مجھے آنسر نہیں کیا. کوئی ہمیں اگنور کرے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، کوئی ہمیں کسی مشکل میں ہو، کوئی ہم سے پوچھے نا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر جب ہم کسی سے ہیلپ لیں تو کوئی ہماری ہیلپ نہ کرے تو کتنا برا لگتا ہے. تو آپ اس سین کو امیجن کریں اپنے ذہنوں میں ہم سب، کہ وہ کیا سین ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اتنے قریبی رشتوں، جن سے وہ اتنی محبت کرتا تھا دنیا میں، جن کی خاطر وہ ہر غلط کام کر جایا کرتا تھا، ان سے بھاگ رہے ہوں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر انسان کے لیے ان میں سے ایک دن ایک حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو. یعنی وہ دن ایسا ہے کہ ہر کوئی کسی کے لیے کنسرنڈ نہیں ہوگا، کون کیا کر رہا ہے، کسی کی کیا حالت ہے. ایگزیکٹلی یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں دنیا میں بھی رکھنا چاہیے. جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں کسی کے گھر میں کون کیا پکا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، ان کے گھر کے معاملات کیسے ہیں، ہمیں کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا. کیونکہ قیامت میں تو ایسی ہی حالت ہونے والی ہے، انسان ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر کوئی اپنا اپنا بس سوچ رہا ہوگا. کیونکہ اس دن کی سختی ہم نے پڑھی ہے نا، کیسا سخت دن ہوگا وہ، کیسا مشکل دن ہوگا وہ سب کے لیے. اچھا، اس کے اگینسٹ کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، برائٹ. جب انسان، اچھا چہرہ کب برائٹ ہوتا ہے انسان کا؟ جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اندر سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اندر سے خوش ہوتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں اس کے فیس پر نظر آنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں چمک اٹھی فلاں کو مل کر یا فلاں کی بات سن کر، تو کیونکہ ان کو پتا ہوگا نا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر کر لے آئے ہیں سامان، تو کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے، خوش ہوں گے. وہ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، شادمان اور خوش ہوں گے. کیسی ایک آپ کے ذہن میں کیسا سین بن رہا ہے ان لوگوں کا؟ ریلیکسڈ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سٹریس نہیں، خوشی میں ہے، لائٹ ہارٹیڈ ہے، سیٹسفیکشن ہے ان کے اندر. آپ بلیو کیجیے دنیا میں بڑی سے بڑی اچیومنٹ کے بعد بھی انسان کو ایسے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کوئی بھی خوشی جب ہوتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لے آتی ہے. ایسا ہے؟ فار ایگزامپل جب آپ ایک اچھی بڑی ایکسپینسو گاڑی لے لیتے ہیں نا تو اب آپ کو اس کی انشورنس اور سیکورٹی کی ٹینشن پڑ جاتی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اس میں ٹریکر لگواتے ہیں. اچھا، پھر جب آپ اس کو سڑک پہ لے کے نکلتے ہیں پھر آپ کو اس کی فکر پڑ جاتی ہے، ہائے کہیں اسکریچ نہ کوئی لگا دے، کہیں مجھ سے ہی غلط پارکنگ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ریورس کرتے ہوئے کوئی کام خراب نہ ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے. پھر اس کی مینٹیننس کے خرچے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی صفائی کی پرابلم آ جاتی ہے، پھر اس کی صفائی کے لیے ڈفرینٹ، ہم کبھی کہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کا تیل بدلی کروانے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کی ٹیوننگ کروانے. تو یہ دنیا کا مال تھا نا، تو یہ اپنے ساتھ بہت ساری بادریشنز لے کر آیا. آخرت کی جو ریوارڈ ہے نا ان کے ساتھ بادریشنز کوئی نہیں. یہ تو آپ کو ایک کار کی اگزامپل دیا، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایک اچھا خوبصورت بڑا گھر دیتا ہے اس وقت کتنے ہم خوش ہوتے ہیں، اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ اس دور میں بھی اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت اپنا بڑا گھر دے دیا. مگر جیسے ہی ہم گھر میں رہنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اب ہمیں اس کے لیے چوکیدار چاہیے، اب جی صفائی والی نہیں مل رہی، اچھا جی ریٹس بہت ہے صفائی والیوں کے، اب اس کی مینٹیننس بڑی پرابلم ہے، اب اس کا فرنیچر اچھا کہاں سے لیں گے، اب اس کی صفائی کون کرے گا. تو دنیا کی جتنا بھی سامان ہے وہ آپ کو اپنے اندر مزید انگراس کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کچھ بھی نہ لیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر ہمیں ایسے کام نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں اپنے اندر اتنا انگراس کر لے، ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہ سوچ سکیں اور ہم حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف چلے جائیں.
تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیے پھر مشکل ہو جائے گی. اچھا اس کے اگینسٹ کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ ہوئی یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہروں پر اس دن خاک یا غبار ہوگا. ترہقھا قطرہ، ڈھانپ رہی ہوگی ان کو سیاہی. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے، جب تو کیا ہوتا ہے اس کے چہرے پر بلیک کلر کا ایک کپڑا ڈالا ہوا ہوتا، وہ کسی کو فیس نہیں کر پا رہا ہوتا. اگر کپڑا نہ بھی ڈالا ہو تو اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں؟ جھکی ہوئی بھی ہوتی ہیں. جب کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھوں تو اس کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں؟ ایک شرمندگی کا رنگ آ رہا ہوتا ہے، دوسرا جا رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. تو کچھ چہرے جو کہ دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں جمع کر کے لے کر آئے، انہوں نے ایمان والی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے اچھے کام نہیں کیے، انہوں نے اپنے آثار کچھ بھی جمع نہیں کیے، تو کیا ہے ان کے چہرے اس دن، چہروں پر اس دن سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فاجر اور بدکار ہیں، جو کہ ایکچوئل میں ناکام لوگ ہیں. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ فاجر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو خود بھی بھلائی کی طرف نہ آئے اور بھلائی کی بات کو اگنور کرے اور ہر چیز میں نافرمانی کرنے والا بن جائے. فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جو بھلائی کی طرف خود بھی نہ آئے اور کسی بات کو ایکسیپٹ بھی نہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا جو فاجر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرنا. تو ان آیات سے یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کوشش ضرور کرتا رہے. اگر کوئی بات نہیں اس کی کوشش میں کمی بیشی ہو جائے، کچھ بات نہیں اس سے کچھ غلط ہو جائے، ٹوٹا پوٹی کرے عبادت، تھوڑے نفل پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، مگر کوشش ضرور کرتا رہے تاکہ وہ فجار میں شامل ہو. جی وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.